علامہ ابن شہر آشوب تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام حسن گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لیے جا رہے تھے۔ راستے میں معاویہ کے طرفداروں کا ایک شامی سامنے آ پڑا۔ اس نے حضرت کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب وہ اپنی جیسی کر چکا تو آپ اس کے قریب گئے اور اس کو سلام کر کے فرمایا کہ بھائی شاید تم مسافر ہے، سن، اگر تجھے سواری کی ضرورت ہو تو میں تجھے سواری دے دوں، اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلا دوں، اگر تجھے کپڑے درکار ہوں تو کپڑے دے دوں، اگر تجھے رہنے کو جگہ چاہیے تو مکان کا انتظام کر دوں، اگر دولت کی ضرورت ہے تو تجھے اتنا دے دوں کہ تو خوشحال ہو جائے۔ یہ سن کر شامی بے انتہا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین خدا پر خلیفہ ہیں۔ مولا، میں تو آپ کو اور آپ کے باپ دادا کی سخت نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن آج آپ کے اخلاق نے مجھے آپ کا گرویدہ بنا دیا۔ اب میں آپ کے قدموں سے دور نہ جاؤں گا، اور تو اور میں آپ کی خدمت کروں گا۔ ابو الحسن مدائنی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن جعفر طیار حج کو جاتے ہوئے بھوک اور پیاس کی حالت میں ایک ضعیفہ کے جھوپڑی میں جا پہنچے اور اس سے کھانے پینے کی چیز طلب فرمائی۔ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک بکری ہے، اس کا دودھ دو کر پیاس بجھائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے دودھ پی لیا، لیکن گرسنگی سے تسلی نہ ہوئی تو اس سے فرمایا کہ کچھ کھانے کو دو۔ اس نے کہا میرے پاس تو بس یہی ایک بکری ہے، لیکن میں قسم دیتی ہوں کہ آپ اسے ذبح کر کے تناول فرما لیں۔ بکری ذبح کی گئی، گوشت بھونا گیا اور سب نے کھا لیا، اور اس کے بعد قدر آرام کر کے وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب شام کو اس کا شوہر آیا تو اس عورت نے سارا واقعہ سنایا۔ شوہر نے پوچھا وہ کون لوگ تھے؟ کہا معلوم نہیں، جاتے وقت یہ کہا تھا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ شوہر نے کہا خدا کی بندی، یہی تو بتا کہ اب ہمارا گزارا کس طرح ہوگا؟ گرج کی تھوڑے ہی عرصے میں ان لوگوں کو قحط کا سامنا کرنا پڑا اور یہ سخت مصیبتوں سے مبتلا ہو کر بھیک مانگتے ہوئے مدینے جا پہنچے۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ناگہاں امام حسین علیہ السلام کی نگاہ اس عورت پر جا پڑی۔ آپ نے اسے بلوایا اور بکری والا واقعہ یاد دلایا اور اس کو 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں عنایت فرما دی اور اسے امام حسین کی خدمت میں بھیج دیا۔ انہوں نے بھی اسی قدر بکریاں وغیرہ عطا فرمائی۔ پھر عبداللہ ابن جعفر کو اطلاع دی گئی، انہوں نے بھی اسی کے لگ بھگ اسے دے دیا۔ وہ مالا مال ہو کر اپنے گھر واپس چلی گئی۔